جب حضرت یونس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں نے انکار کیا تو اللہ کا عذاب ان کے سروں پر منڈلانے لگا، لیکن ان کی توبہ قبول ہو گئی اور حضرت یونس کو نجات ملی۔ وقت گزرتا گیا اور زمین پر مختلف قومیں آئیں، جن میں سے ہر ایک کو ایک نبی بھیجا گیا۔ انہی دنوں ایک اور نبی دنیا میں ظاہر ہوئے، حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم ایک نوجوان اور سچے دل والے انسان تھے۔ وہ اپنے اردگرد کے ماحول کو دیکھتے، سوچتے اور دل ہی دل میں سوال کرتے، کیا یہ بت جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ ان کے باپ اور ساری قوم انہی بتوں کی پوجا کرتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کا دل اس اندھیرے کو قبول نہ کر سکا۔ ایک دن جب سارا شہر کسی تہوار میں مصروف تھا، حضرت ابراہیم نے بت خانہ خالی پایا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور ایک ایک کر کے تمام بت توڑ ڈالے، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر دہل گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو اس بارے میں بات کرتے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا، جو خود کو خدا کہتا تھا، جس کی نگاہوں میں طاقت ہی سب کچھ تھی۔ وہ غرور سے بولا، کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا؟ حضرت ابراہیم نے سکون سے جواب دیا، نہیں، یہ کام تو شاید اس بڑے بت نے کیا ہوگا، آپ اس سے پوچھیں۔ بادشاہ اور اس کے درباری سن کر خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بت بول نہیں سکتے، مگر ان کے غرور نے سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، ایک ایسی آگ جو کئی دنوں تک جلائی گئی، لکڑیاں جمع کی گئیں، یہاں تک کہ آگ کا شعلہ آسمان کو چھونے لگا۔ حضرت ابراہیم کو زنجیروں میں باندھ کر ایک بڑی منجنیق میں رکھا گیا۔ لوگ ہنس رہے تھے، شور مچ رہا تھا، اور بادشاہ تخت پر بیٹھا سکون سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن آسمان پر خاموشی تھی۔ فرشتے حیران تھے کہ ایک سچا بندہ جو تنہا ہے اتنی بڑی آزمائش میں کیسے ڈالا جا رہا ہے۔ منجنیق چلی اور حضرت ابراہیم آگ کی طرف اچھال دیے گئے، لیکن جو کچھ ہوا وہ سب کی آنکھوں کے لیے ایک معجزہ تھا۔ وہ آگ جو ہر چیز کو جلا دیتی تھی، حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ سکون سے اس کے درمیان بیٹھے رہے، جیسے کسی باغ میں بیٹھے ہوں۔ لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے، بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی آنکھوں نے وہ دیکھا جو اس کے غرور کو توڑنے کے لیے کافی تھا، لیکن اس نے پھر بھی دل کی زد نہیں چھوڑی۔ وہ وہی رہا، وہ بادشاہ جو آگ میں سچ کو جلانا چاہتا تھا، مگر آگ نے سچ کو بچا لیا۔ اس واقعے نے زمین پر ایک نئی روشنی پھیلائی۔ حضرت ابراہیم وہ نبی تھے جنہوں نے توحید کا چراغ روشن کیا، وہ چراغ جو نسلوں تک جلتا رہا، اور اس بادشاہ کا غرور وہیں دفن ہو گیا جہاں آگ بجھی تھی، خاموش، شکست خوردہ اور سچ کے سامنے بے بس۔